بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس طرح کا اعتراض کرنا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نظر آنے والی ذات نہیں ہے تو انسان کس طرح اس کی اطاعت کرے، کس طرح اس پر ایمان لے آئے، یہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے، تاریخ میں پہلے بھی قومیں کرتی رہی ہیں۔ ان میں سے ایک قوم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں کہ صراحتاً انہوں نے واضح طور پر کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو واضح طور پر دیکھ نہ لیں۔ تو یہ پہلے بھی لوگ کہتے رہے۔ اس اعتراض اور اس شبہ کہ ہم اگر بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، تو دو میں سے کوئی ایک چیز سبب ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی ذات کہ جس کو انسان فیل نہ کر سکے، کسی طریقے سے بھی دیکھ نہ سکے، مس نہ کر سکے، ایسی ذات کا پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہر وہ ذات جو موجود ہے ضروری ہے کہ انسان اس کو فیل کر سکتا ہو، محسوس کر سکتا ہو۔ یا یہ کہنا چاہتے ہیں، یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز پاسبل ہے کہ کوئی ذات ایسی موجود ہو جس کو انسان فیل نہ کر سکتا ہو، یہ ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی یقینی ٹھوس جو ہے وہ دلیل چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اگر یہ دوسری بات کہنا چاہتے ہیں دلیل کے بارے میں، تو دلیل کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ایک دلیل نہیں ہے، کئی دلیلیں ہیں۔ ہم ابھی آتے ہیں پہلی چیز کی طرف کہ اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی ذات کا ہونا ممکن نہیں ہے جس کو انسان فیل نہ کر سکتا ہو، تو یہاں پر ہم کہیں گے، یعنی ان کو بھی سوچ کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھیں انسان کو کب حق حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کی نفی کرے۔ اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اس حساب سے نفی کرنا ہوتا ہے۔ بعض چیزوں کی نفی انسان حس کے ذریعے سے کرتا ہے، فیل کر کے، بعض چیزوں کی نفی انسان تجربے کی بنیاد پہ کرتا ہے، اور بعض چیزوں کی نفی انسان عقل کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے یا نہیں، تو ہاتھ لگا کر چیک کرے گا۔ اب جس انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور چیز گرم نہیں تھی، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کہے یہ چیز گرم نہیں ہے۔ یا مثلا گیا ہے کمرے میں، دیکھا ہے زید موجود نہیں ہے، تو اس کو حق حاصل ہے کہ کہے کہ زید نہیں ہے، یعنی نفی کر سکتا ہے، چونکہ اس نے اپنے حواس کو استعمال کیا ہے۔ اگر وہ چیز موجود ہوتی تو ان حواس کے ذریعے سے وہ محسوس کر لیتا، دیکھ لیتا، مس کر لیتا، سن لیتا۔ مثلا اگر سننے کے قابل ہے وہ چیز، تو سونگ کر کچھ چیز کی نفی کی جاتی ہے کہ مثلا یہ چیز خوشبودار ہے یا نہیں، تو سونگ کر بندہ بتا سکتا ہے کہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا کچھ چیزوں کی نفی انسان اپنے ان حواس خمسہ کے ذریعے سے جو ہے کر سکتا ہے۔ بعض چیزوں کی نفی انسان تجربے کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ ایک بوٹی پر بار بار تجربہ کیا گیا کہ یہ کیا ٹیمپریچر کو نیچے لاتی ہے یا نہیں، مثلا ایک پودے پر تجربہ کیا گیا تو دیکھا کہ نہیں، فائدہ نہیں دیا ہے، تو اس کو حق حاصل ہے کہ کہے کہ یہ پودا جو ہے یا یہ بوٹی جو ہے یہ ٹیمپریچر کو نیچے نہیں لاتی ہے، فائدہ نہیں دیتی ہے۔ بعض چیزوں کی نفی انسان عقل کی بنیاد پر کرتا ہے کہ مثلا انسان کہہ سکتا ہے کہ زید جو ہے بازار میں نہیں ہے، چونکہ زید اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ تو اب بازار میں ہونے کی جو نفی کر رہا ہے وہ کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ نہ وہاں دیکھ رہا ہے اس کو، نہ وہاں تجربے کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، چونکہ زید ایک ایسا وجود ہے جو یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے۔ یا مثلا کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی نہیں ہے، ہاتھ لگایا ہے گرم تھی، کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی نہیں ہے، نفی کر سکتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر، چونکہ اگر گرم ہے تو یقیناً ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ تو کچھ چیزیں اس کو ہم جمع بین نقیضین کہتے ہیں کہ جو مستحیل ہے، ممکن نہیں ہے، پاسبل چیز نہیں ہے۔ اسی طرح عقل کہہ سکتی ہے کہ مثلا اگر 2 میٹر کی 2 لکڑیاں ہیں تو عقل کہہ سکتی ہے کہ یہ جو ہے مساوی ہیں، یا مثلا ایک جو ہے دوسرے سے بڑی نہیں ہے، تقسیم کر کے۔
تو لہٰذا کئی ایک چیزوں کی نفی انسان عقل کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ ہم اپنے اب ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جو لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی چیز موجود نہیں ہو سکتی جس کو انسان فیل نہ کر سکے، یہ کس بنیاد پہ نفی کر رہے ہیں؟ یہ کیا اس چیز کو دیکھ کر کے نفی کر رہے ہیں، اس کو چکھ کر کے نفی کر رہے ہیں، اس کو سن کر نفی اس کی کر رہے ہیں؟ ان چیزوں کے تو اصلاً درک میں آنے والی نہیں ہے، وہ فیل ہونے والی ذات ہی نہیں ہے، اصلاً اس کے ماورا ہے، امیٹیریل چیز ہے۔ تو کس طرح وہ اپنے ان حس پر، حواس پر اعتماد کر کے جو ہے اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں؟ تجربے میں آنے والی چیز بھی نہیں ہے کہ تجربے سے نفی کریں، اور نہ ہی جو ہے ان کی عقل یہاں کہتی ہے کہ ایسی ذات کا پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ صرف اور صرف رجم بالغیب ہے، یعنی ایک اندازے اور تکے پہ بات ہے، ورنہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس دلیل سے ثابت کریں کہ ایسی چیز کا پایا جانا ممکن نہیں ہے جس چیز کو انسان فیل نہ کر سکتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ذات کی نفی کرنا جو میٹیریل ذات ہے اور مثلا فیل کرنے کے وہ قابل نہیں ہے، تو اس کی اگر کوئی نفی کرنا چاہتا ہے تو سوائے عقل کے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، چونکہ وہ تجربے اور مشاہدے اور حس میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے تو وہ پیش کرے کہ عقل کہتی ہے کہ ایسی چیز کا پایا جانا ممکن نہیں ہے، ورنہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں نے چکھا ہے اور وہ نہیں ہے، یا میں نے سونگا ہے اور وہ نہیں ہے۔ دو آدمیوں کی بحث ہو رہی تھی اسی ٹاپک پر، تو ایک ملحد قسم کا آدمی تھا، اس نے یہی بات کی کہ ہم کیسے مانیں جب نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ مس کر سکتے ہیں۔ تو بندہ دوسرا سمجھدار تھا، وہ گیا، اس نے ایک لکڑی کی گیند بنائی چھوٹی سی اور ایک لوہے کی، اور دونوں کو ایک جیسا پینٹ کر دیا، سامنے آ کر کے رکھا، کہا دیکھ کر بتاؤ ان میں سے لوہے کی کون ہے اور لکڑی کی کون سی ہے؟ کہا نہیں بتا سکتا۔ کہا کہ میں ان کو ہلاتا ہوں، ان کی آواز سن کر کے بتاؤ۔ کہا میں نہیں بتا سکتا ان میں سے کون سی ہے۔ کہا ہاتھ لگاؤ اس کو، دونوں کو ہاتھ لگایا، کہا نہیں بتا سکتا۔ کہا جب تو ان حواس پر جن کی بار بار بات کر رہا ہے ان پہ اعتماد کر کے تو ان دو گیندوں میں سے نہیں بتا سکتا کہ کون سی لوہے کی ہے اور کون سی۔ کہا پھر ان کو اٹھاؤ۔ ان کو اٹھایا، کہا اب پتہ چلا ہے، کہا یہ بھاری ہے، مطلب ہے کہ لوہا ہے۔ کہا یہ کون بتا رہا ہے تجھے؟ کہا کہ عقل بتا رہی ہے، عقل کہتی ہے کہ یہ بھاری ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لوہا ہے اور دوسری لکڑی ہے۔ تو صرف یہاں اگر قابل قبول ہے تو عقلی دلیل ہو سکتی ہے، اور ابھی تک ان کے پاس اس طرح کی کوئی عقلی دلیل نہ موجود تھی اور نہ اب ہے، اور نہ قیامت تک ایسی دلیل عقلی لانا ممکن نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ہم کئی ایک جانب سے عقل کے ذریعے سے ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔